بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ دیکھیے، دین اسلام کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ کوئی چھوٹا واقعہ ہو، اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کی شکر گزاری ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں، ہم نے کھانا کھایا ہے، کتنی اللہ کی نعمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ یہ اس مالک نے کھلایا ہے، اس نے روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اور یہ جو میں نے دعا پڑھی ہے، اس کے اندر یہی ہے جو کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہوتی ہے، الحمدللہ، ساری کی ساری تعریف اللہ کی ہے۔ الذی اطعمنا وسقانا، جس نے کھلایا بھی ہمیں اور پلایا بھی ہمیں۔ دیکھیے کہ یہ کھانے کی کچھ چیزیں، کچھ پینے کی چیزیں، تو کھلایا بھی اسی نے ہے، پلایا بھی اسی نے۔ اور سب سے بڑی بات، وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمین میں سے کیا، مسلمانوں میں سے کیا۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ زمین کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا کھا کر دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ مسلمین نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو اللہ کا کھائے اور کسی اور کے گن گائے۔ روزی تو اس کو اللہ دے، اور وہ کہے کہ نہیں، یہ فلاں داتا ہے، ان کی سرکار کی وجہ سے مجھے ملا ہے، 11ویں والی سرکار ہے، یا وہ میں نے منت مانگی تھی، یا علی مدد کا تھا تو ان کے وسیلے سے اللہ نے مجھے دیا ہے، یا طفیل محمد کا معاملہ ہے کہ ان کی وجہ سے میں دیا کیونکہ میں یا رسول مدد پکارتا ہوں۔ تو اللہ کا کھانے کے بعد جب کسی اور کو پکارتے ہیں تو پھر آپ مسلم نہیں رہتے ہیں، پھر مسلمین نہیں رہتے، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے۔ جب ہم خود کہتے ہیں پکارنے کے لائق ہی نہیں ہے کوئی، تو پھر کیوں منہ سے نکلے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد؟ اللہ کے علاوہ جب نظر و نیاز کے کوئی لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ مال اگر دیا اللہ نے دیا ہے، اللہ کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، غریبوں مسکینوں میں خرچ کرو، تو یہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ لیکن جس نے نہیں دیا ہے اس کے نام کا جب دو گے تو پھر یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ اس کو اللہ شرک کہتا ہے۔ ایک مسلمان، دیکھیے عام سا بھی مسلمان ہو تو اس کا بھی کتنا ذہن صاف ہوتا ہے۔ ہر روز جب بھی کھانا کھائے گا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان کیا۔ کتنے اور ہیں ہم سے زیادہ سمجھدار دنیاوی لحاظ سے، زیادہ اونچے منصب والے، زیادہ دولت والے، زیادہ اونچے خاندان والے، جن کو یہ بات جو بھی میں کر رہا ہوں کتنی سادہ بات ہے، یہ بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں ہے۔ بڑے بڑے عالم دین ہیں، مدرسوں کے چلانے والے اور سند یافتہ ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارا داتا کون ہے، ہمارا مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، کون روزی دیتا ہے۔ اور پھر دیکھیے اسلام کا کتنا زبردست سسٹم ہے کہ کھانا کھاؤ، اگر آپ مہمان ہیں تو ایک مہمان دعا پڑتا ہے میزبان کے لیے جس نے کھانا کھلایا ہے، اللہ مبارک لہم، اے اللہ ان کے کھانوں میں برکت عطا فرما، اللہ مبارک لہم فیما رزقتہم، جو کچھ تم نے یا اللہ مالک جو کچھ ان کو دیا ہے، اولاد دی ہے، صحت دی ہے، ماحول دیا ہے، دوست دیے ہیں، جو بھی نعمت ان کو اللہ آپ نے دی ہے اس میں اور برکت نازل فرما، اور اللہ مغفر لہم وارحمہم، اور یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ یعنی کتنی پیاری دعا بتائیے، معافی جب مل جائے اس کے آگے کیا ہے؟ تو وہ کھانا کھانے والا ہے کیونکہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، بندوں کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے، ان کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کے اوپر رحم کر، اللہ مبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اور ان کو معاف کر دے، ان کے اوپر رحم کر مالک۔ کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا یہ سسٹم ہے۔ آپس میں مسلمان ملتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو، تجھے ہدایت اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے، اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تیرے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، تیرے اوپر بھی اللہ کی سلامتیاں ہوں۔ اسی طرح یہ جو اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، جس کو صلوات کہتے ہیں یا درود کہتے ہیں، اس میں ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یہ دعا ہے جو ہم اللہ سے کرتے ہیں، دعائیں اللہ سنتا ہے، دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، ہمارے لیے بھی رحمتیں اور شفقتیں اس کے اندر۔ کیسا زبردست نظام ہے! لیکن آج ان مولویوں نے
اس چیز کو بھی شرک کے اندر بدلی کر دی. کہتے ہیں ہم جب اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں تو فرشتے اس کو لے کے مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے پاس پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں نے بھیجا ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے، یہ فلاں نے بھیجا ہے. بتاؤ ایک ہی لمحے کے اندر اگر کروڑوں خربوں انسان مسلمان یہ کر رہے ہوں اور نبی علیہ السلام کروڑوں خربوں کا ایک ہی لمحے سن رہے ہیں تو بتاؤ پھر اللہ کیا ہوا؟ اللہ ایک ہی لمحے میں سنتا ہے. یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے جن اگلے اور پچھلے، سارے کے سارے انسان اگلے اور پچھلے اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں ہر چیز جو ان کے دل کے اندر ہے. آپ سوچیں انسان کے دل کے اندر کیا کیا چیز آ سکتی ہے. ہر وہ انسان اور ہر جن اپنے دل کے اندر جو جو آتا چلا جائے، مانگتا چلا جائے، مانگتا چلا جائے، مانگتا چلا جائے، اور آخر میں جب سارے تھک جائیں کہ اب کوئی سمجھ اب کیا مانگے، ہر چیز تو مانگ لی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو وہ دے دے. اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی ہے جتنا سمندر میں سوئی ڈبو اور اس کے ناکے کے اوپر جو تھوڑا سا پانی لگ گیا ہے، اتنی بھی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. ہمارا رب وہ ہے. تو بتائیے اس کی شکر گزاری کرو. اور یہی چیز اللہ نے مانگی ہے کہ میرے کھاؤ، میرے گن گاؤ. آج یہ مولوی کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام کو پکار کے کہتا ہے تیرے کھاواں تیرے گاواں یا رسول اللہ. اور رسول اللہ بھی اللہ کا کھاتے تھے، سارے انبیاء اللہ کا کھاتے تھے. یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال بارش نہیں ہوئی. کس نے بارش روکی ہوئی تھی؟ 2 پیغمبر موجود تھے، ایک قطرہ برسا کے دکھاتے نا. کس کا دل کیا انبیاء نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے اوپر بارشیں ہوں؟ انبیاء تو بہت خیر خواہ ہوتے ہیں. 7 سال اللہ نے بارش روکی، ایک قطرہ نہیں لا سکے ہیں. اور پھر 7 سال اللہ نے خوب بارشیں برسائیں، خوب وہاں پیداوار ہوئی. اللہ کی شکر گزاری میں سجدہ کیا انہوں نے اللہ کو. یہ سارے انبیاء کی یہی تعلیم رہی ہے میرے بھائیوں. اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کر دیا، کوئی بریلوی بنا دیا گیا، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث بنا دیا گیا. آپس میں لڑتے ہیں، پھر سیاسی کس طرح، پھر ملک کی حالت دیکھو، پھر دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں، بم ان کے اوپر، میزائل ان کے اوپر گر رہے ہیں اللہ کی طرف سے. پچھلی قوموں کو آپ نے سنا ہوگا پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں سے زیادہ خطرناک ہے میزائل. اس قوم کے اوپر میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، اندازہ لگائیے، ڈرونوں کی بارش ہو رہی ہے. یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا گیا ہے، اللہ کو گالی دی گئی ہے. شرک اللہ کو گالی ہے. اللہ کو گالی دینے کے بعد اگر آپ سمجھیں کہ اللہ کی رحمت کے پھول اوپر سے آئیں گے یا آگے آپ کے لیے جنت تیار ہے، یہ بہت غلط کسی نے بات بتا دی ہے. قرآن اور حدیث کا یہ مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، مانو گے اپنوں بھلا کرو گے. یہ بہترین بات ہے، اس کو سیکھو، اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤ، اپنے دوستوں کو بتاؤ، اپنے ملک والوں کو بتاؤ کہ یہ مسئلہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کے یہ معاملات ہمارے لیے ہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے لیے کائنات بنی، جھوٹ بولتے ہیں. خود نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. سارے نبیوں کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، میرے بندے بنو. اور انبیاء سارے کے سارے سب سے زیادہ اللہ کے بندے ہوتے تھے، اس وجہ سے ان کے درجات ہیں. ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ سب سے زیادہ ہے وہ بندگی کی وجہ سے ہے، توحید کی وجہ سے. مارے کھائی ہیں 13 سال مکہ کے اندر، کون سی مصیبت نہیں. اور طائف گئے دعوت دینے کے لیے، پتھر مارے انہوں نے، لو لہان ہو گئے، پورا جسم خون و خون ہو گیا. اندازہ اللہ کے بعد جوتیوں تک، سر سے نکلا ہوا خون جوتیوں تک چلا گیا ہے. اس کے بعد ہجرتیں کی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، پوری زندگی کتنی جنگیں لڑی ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے بندو، توحید کے لیے، یہ توحید کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، توحید کے لیے ماریں کھائی گئی ہیں، توحید کے لیے دیش نکالے دیے گئے ہیں، توحید کے لیے گالیاں سنی گئی ہیں، برا بلا سنا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ دیکھو برداشت کرو اور کو دعائیں دو، ان کے لیے دعائیں دو، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے. اور میرے پاس آؤ گے، جو مانے گا اس کو نوازوں گا. اور تمہیں جو کچھ تکلیف دنیا میں پہنچے گی میری وجہ سے، میں اتنا تمہیں دوں گا کہ جن لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچی نا وہ بھی حسرت کریں گے کاش ہمیں بھی اسی طرح تکلیفیں ملتی، اور آج ہمیں اس طرح اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا، ہمیں اتنا کچھ اور زیادہ ملتا. وہ خواہش کریں گے. اس لیے اللہ کے دین کے لیے کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو. اس پر بھی اللہ کا شکر کرتے، مالک تیری مہربانی ہے، تیری عنایت ہے کہ تو نے مجھے اپنے دین کے لیے چنا ہے. دنیا والے دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، ہماری کوئی کسی سے لڑائی نہیں ہے، سوائے اللہ کے ایمان کے، بس اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں. وہ جھگڑا ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نوح تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑا کیا اور اب لے وہ عذاب. جھگڑا کیا، کون سا جھگڑا؟ ایمان کا جھگڑا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے جھگڑا کیا، کس کا؟ ایمان کا جھگڑا. نبی علیہ السلام کا جھگڑا کیا تھا؟ ایمان کا جھگڑا تھا، کوئی اور جھگڑا نہیں تھا. تو اسلام کا اور مومنوں کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ ایمان کا جھگڑا ہوتا ہے، وہ زمینوں کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے، وہ مال کا جھگڑا نہیں ہوتا ہے.
یا اور کوئی عورتوں کی وجہ سے وہ آپس میں نہیں لڑتے ہیں، وہ دین کی وجہ سے لڑتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے یا بابا اور کاکا بھی بیچ میں شامل ہے، بس اس پر جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ یہ مبارک جھگڑا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور اگر کوئی قوم اس طرح جماعت اس بنیاد پر اٹھے، پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے گا۔ اور اس طرح آج کی طرح جس طرح بھیک مانگتے بھکاری بنے ہوئے، یقین کرو ہر جگہ پھر سودی نظام چل رہا ہے، لڑائیاں جھگڑیاں، یہ صرف شرک کی پیداوار ہے۔ یہ بات میں کہنے آتا ہوں، یہاں کبھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دیا اور مجھے بھی توفیق دیا۔ یہ باتیں کہنا بھی بہت بڑی زبردست اللہ کی رحمت ہے، اور یہ باتیں سننا بھی بہت بڑی اللہ کی زبردست رحمت ہے۔ کتنے بدبخت ہیں جو اس بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، اور کتنے بدبخت ہیں جن کو پتہ ہے یہ بات بیان ہی نہیں کرتے، کہتے نہ اس طرح لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا، اللہ ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، لوگ نہ ناراض ہوں، کیونکہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھنا، مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، بس نہیں ڈرنا اللہ کے علاوہ۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، کوئی کیا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، مار دے گا، یہی ہوتا ہے نا۔ یقین کرو یہ وہ اللہ کے راستے میں موت ہے جس کی مومن رو رو کے اللہ سے فریادیں کرتا ہے، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید کر دے، اور خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے جنت الفردوس میں پہنچ جاتا ہے۔ بتاؤ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ جنت الفردوس کا نہیں جانا کیا؟ جانا ہے۔ اللہ سے بھیک مانگو، مالک سے رو رو کے مانگو۔ یہ شہادت ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسے اللہ بانٹتا پھر رہا ہے، رو رو کے اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، آنسو نکلے کہ مالک میرے اوپر رحم کر، یا اللہ میں بھیک مانگتا ہوں، شہادت کی بھیک مانگتا ہوں تیرے راستے میں۔ اس طرح مانگو اپنے مالک سے، اور مالک نوازتا ہے، دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شہادت کا شوق رکھتا ہے لیکن اس طرح نہیں ملی ہے، بستر مرگ پر بھی مرا ہے، بیماری سے بھی مرا ہے، اللہ شہادت کا درجہ دیتا ہے۔ کتنا مہربان رب ہے۔